جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ختیجہ مستور کے آنگن ناول جو ہے اس کے فنی اور فکری جائزے کے حوالے سے۔ ختیجہ مستور بنیادی طور پہ ایک افسانہ نگار تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ناول بھی لکھی اور یہی ناول نگاری جو ہے وہ ان کی شہرت کی اصل وجہ بنی۔ آنگن جو ہے وہ قیام پاکستان کے بعد جو لکھے جانے والے ناولوں میں ایک انتہائی اہم مقام کا حامل ناول ہے۔ یہ ناول تحریک پاکستان کے تناظر میں لکھا گیا۔ آنگن میں مسلمان گھرانے کی زندگی اور اس کے حالات بیان کرتے ہوئے اس امر کا بھی تجزیہ کیا گیا کہ کس طرح سیاسی اور سماجی حالات گھر کے افراد کی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ختیجہ مستور نے اس ناول میں ناول نگاری کی وہ تمام خصوصیات کو مد نظر رکھا ہے۔ ناول کے اگر پلاٹ پہ غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ ناول کا پلاٹ بھی فنی تقاضوں کے عین مطابق ہے، اور ناول کی جو پوری کہانی ہے وہ اگرچہ مختلف واقعات اور کرداروں کے ذریعے مکمل اور آگے بڑھتی ہے، مگر یہ سب کردار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سبھی حالات اور واقعات جو ہیں وہ ایک روانی سے اور تسلسل سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناول کا ہر واقعہ جو ہے وہ ضروری بھی ہے اور مکمل بھی ہے، اور یہی ایک خوبصورت ناول کے پلاٹ کی اہم خوبی ہوتا ہے۔ فنی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ناول میں جو ہے وہ کردار نگاری بہت ہی خوبصورتی سے کی گئی ہے۔ ہر کردار شروع سے آخر تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ ناول میں چند ضمنی کردار ہیں اور چند دائمی کردار ہیں۔ تو ناول میں قابل قدر کرداروں میں عالیہ، بڑے چچا، جمیل بھائی، صفدر بھائی، تمہینہ باجی، مظہر چچا، چھمی اور اسرار میاں شامل ہیں۔ مصنفہ نے کردار نگاری کرتے ہوئے کردار نگاری کے اصولوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ نبھایا ہے۔ انہوں نے ہر کردار کی فطرت، حیثیت اور ان کی نفسیات کا پورا خیال بھی رکھا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ہر کردار کے دل و دماغ میں جھانکا ہے اور پھر اس کے مطابق اس نے اس کے کردار کو پیش کیا۔ ناول نگار نے انتہائی سادگی اور سلاست سے اور خوبصورت انداز بیان سے انہوں نے ناول کو لکھا ہے۔ ناول کی عبارت کو دلکش اور خوبصورت بنایا۔ پورے ناول میں مشکل الفاظ جو ذہن پہ بوجھ بنتے ہوئے ہوں نظر نہیں آتے۔ ناول کی عبارت جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور یہی اسلوب کی خوبی جو ہے وہ پڑھنے والوں کو بہت متاثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ مصنفہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ زمانے کی بات ہے، وہ بھی زمانہ تھا جب ہندو اپنے گاؤں کے مسلمانوں پر آنچ آتے دیکھتے تو سر دھڑ کی بازی لگا دیتے۔ فنی نقطہ نظر سے اگر مکالمہ نگاری کی بات کی جائے تو مکالمہ نگاری ایک انتہائی اہم خوبی سمجھی جاتی ہے۔ ناول نگار نے کہیں بیانی انداز اختیار کیا ہے اور کہیں پہ مکالمہ نگاری کا انداز نبھایا۔ مکالمہ نگاری کرتے وقت مصنفہ نے کردار کی ذہنی حیثیت کو مد نظر رکھا۔ مثال کے طور پہ قسم دیدی کا خامند وطن کی خاطر قربانی دیتا ہے تو وہ عالیہ کی ماں سے کہتی ہے کہ انہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو کبھی نہ جاتے، انہیں تو صرف اپنے دیش سے محبت تھی۔ ایک اور دوسری جگہ پہ بڑی چچی جو ہے وہ چھمی کے بارے میں کہتی ہے کہ ارے اس کے بابا کو ہوش ہی کہاں جو اس کے 2 بول پڑھا کر ٹھکانے لگا دے۔ تو چھمی یوں جواب دیتی ہے، جس سے شوق ہو وہ خود اپنے 2 بول پڑھوا لے۔ ختیجہ مستور کی ناول نگاری کی بڑی خوبی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ناول آنگن میں سماجی حقیقت نگاری سے کام لیا۔ ناول آنگن جو ایک خاندان کی کہانی بیان کرتا ہے، مگر اس کے تمام کردار جو مختلف سماجی اور سیاسی رویے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ کردار محض سیاسی نظریات کے حامل نہیں ہیں بلکہ جذبات اور احساسات بھی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس ناول میں جو ہے وہ مسلم گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کی نجی زندگی اور ان کے احساسات اور جذبات سے بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ناول آنگن جو ہے وہ سیاسی اور نفسیاتی کشمکش کو پیش کرتا ہے۔ اس ناول میں اگرچہ صرف ایک خاندان کی کہانی ہے، مگر اس خاندان کے حالات کی روشنی میں ہمیں پورے بر صغیر کے مسلم گھرانوں کی تصویر نظر آتی ہے، اور ان کی ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی کیفیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناول کا موضوع تقسیم بر صغیر سے ذرا پہلے اور بعد کا وہ مختصر سا وقت ہے جب جنوبی ایشیا کے مسلمان جو ہے ہجرت کرے یا نہ کرے اس شش و پنج میں مبتلا تھے، اور ہندوستان میں سیاسی افراتفری اپنے عروج پر تھی اور ہر جگہ پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ ناول آنگن کی کہانی ایک مسلم گھرانے کی کہانی ہے جس کے مختلف افراد مختلف جماعتوں اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، اور یہ سیاسی کشمکش جو ہے وہ پورے گھر کے ماحول پہ برابر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی سیاسی کشمکش کی وجہ سے ہی پورے گھر کی فضا جو ہے وہ ایک کشیدگی کا شکار ہے۔ یہ ناول گھریلو خاندانی تصادم، اپنے عہد کے سیاسی کشمکش اور نظریات کے ٹکراؤ
سماجی رجحانات اور معاشی تحریکوں کو بھی پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہی پورا گھر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ بڑے چچا جو ہیں وہ کانگریس کے شیدائی ہیں، گاندھی اور نہرو ان کے ہیرو ہیں، ان کے آئیڈیل ہیں، اور انہوں نے کانگریس کی خاطر اپنا کاروبار تباہ کر لیا ہے، اور کئی مرتبہ وہ جیل بھی جا چکے ہیں۔ اور عالیہ کا جو والد ہے وہ انگریز دشمنی میں بے انتہا آگے بڑھ چکا ہے، اور انگریزوں کی کوئی بات وہ پسند ہی نہیں کرتا، انگریز سے لڑتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے، جہاں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی عالیہ اس کی سزا یابی کے بعد بڑے چچا کے گھر آ جاتے ہیں، مگر اس کے گھر کے ماحول میں بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ذہنی کشمکش اور الجھن میں رہتے ہیں۔ عالیہ کی ماں جو ہے وہ بڑے چچا کو اپنے میاں کی سزا کا سبب قرار دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ دن کے ذہن میں انگریز دشمنی انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ عالیہ بڑے چچا کے گھر رہتی ہے، اور صرف عالیہ سے ہی بڑے چچا بات کرتے ہیں۔ عالیہ کو جمیل سے محبت ہے، جو کہ بڑے چچا کا بیٹا ہے، مگر وہ نفسیاتی طور پہ مردوں سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ اس کی بہن تہمینہ جو اپنی محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر چکی ہوتی ہے، تو عالیہ پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، جو کہ برقرار رہتا ہے۔ مگر پھر بھی عورت ہونے کے ناطے وہ مرد کی محبت کی خواہش بھی ضرور کرتی ہے، مگر ٹھکرا دیتی ہے۔ جب وہ پاکستان بن جانے کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش جمیل جو ہے وہ اسے ایک نظر دیکھ لے۔ عالیہ کو ڈاکٹر بننا پسند ہے، عالیہ کو جو ہے وہ ڈاکٹر پسند آتا ہے، مگر وہ نفسیاتی اور ذہنی کشمکش کے باعث اسے بھی رد کر دیتی ہے۔ اور بڑے چچا کے گھر رہنے والی چھمی بھی اپنے سیاسی نظریات کے باعث بڑے چچا کی ضد ہے، اسے مسلم لیگ سے محبت ہے۔ چچا کی مخالفت میں مسلم لیگ کے وہ جلسے کرتی ہے۔ بڑے چچا کا بیٹا جمیل خود مسلم لیگی ہے، اور اس کے باعث اپنے باپ بیٹے کے تعلقات میں بھی انتہائی کشیدگی آ جاتی ہے۔ جمیل جو ہے وہ چھمی سے اظہار محبت کرتا ہے، پھر عالیہ کے آنے پہ عالیہ کو دل دے بیٹھتا ہے، مگر عالیہ اسے بار بار نظر انداز کرتی ہے۔ بڑے چچا پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ان کی خدمات کے سلسلے میں انہیں کوئی اعلیٰ منصب اور عہدہ ملے گا، مگر جب وہ پنڈت نہرو سے ملنے جاتے ہیں تو ایک انتہا پسند ہندو انہیں قتل کر دیتا ہے، اور ایک مسلمان کی کانگریس سے وفاداری کا صلہ ان کے قتل کے صلے میں انہیں ملتا ہے۔ آنگن جو ہے وہ ایک سیاسی اور سماجی ناول ہے۔ تحریک آزادی کا مسلمان گھرانوں کی زندگی اور مسلمانوں کے ذہنوں پر اس کا کیا اثر ہوا تھا، ان سب کو مفصل انداز میں اس کہانی میں بیان کیا گیا۔ ناول میں ہمیں انگریز اور انگریز تہذیب سے نفرت کا اظہار بھی ملتا ہے۔ ڈیم پھول کہنے پر مظہر چچا جو ہے وہ انگریز افسر کے سر پہ ایسا وار کرتے ہیں کہ ان کا سر پھوڑ ڈالتے ہیں۔ مصنفہ دراصل دکھانا چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ غلامی ناقابل برداشت ہو چکی تھی، وہ غلامی کی زنجیروں کو پاش پاش کر دینا چاہتے تھے۔ مظہر چچا کا کردار ایک ایسے جانباز اور بہادر دشمن کی مثال ہے جو غلامی کی کیسے نجات کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آزادی کی خاطر مظہر چچا جو ہیں وہ کئی طرح کی اور بے شمار لوگوں کے گھر اجڑے، آنگن ان سب کی ایک تلخ عکاسی کرتا ہے۔ آزادی کی خاطر مسلمانوں نے ہر طرح کی قربانی دی۔ مظہر چچا کی طرح ملازمتوں سے انہیں ہاتھ دھونے پڑے، چھوٹے جو بال بچے تھے ان کا کاروبار تباہ ہوا، اور آمدنی جو ہے وہ تحریک آزادی پہ لگ گئی۔ گھر کے حالات بگڑ گئے، مگر مظہر چچا آزادی کی جد و جہد میں مصروف رہے۔ دوسری طرف ہمیں مسلم لیگ اور کانگریس کی جو ایک قسم کی کشمکش تھی اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ بڑے چچا جو ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی کانگریسی ہیں، اور گھر والوں سے خصوصاً چھمی سے کافر چچا کا خطاب پاتے ہیں۔ اس ناول میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سیاسی اور سماجی حالات نے مسلمان گھرانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا تھا۔ جمیل کی لاہور آمد اور قرارداد پاکستان میں شرکت اسی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے لوگ مختلف سیاسی نظریات کے باعث کوئی پاکستان بنا رہا ہے، کوئی مخالفت کر رہا ہے۔ ناول کی فضا میں ہمیں تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون اور مسلم ہندو فسادات کی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ آخر تحریک آزادی جو ہے وہ منزل مقصود کو پہنچتی ہے، ہندوستان تقسیم ہو جاتا ہے، مگر پورے ہندوستان میں فسادات عروج پہ ہوتے ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے، اور ساری عمر کانگریس سے وفاداری نبھانے والا کافر چچا کا خطاب پانے والا بھی ہندو کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ یہ اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ ہندو جو ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ختیجہ مستور نے دکھایا کہ کس طرح مہاجرین کو لوٹا گیا، انہیں کس طرح مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ ناول میں ہمیں اس جال سازی، دھوکہ دہی اور چور بازاری کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی گئی ہے، جن کا آغاز جو ہے نا وہ پاکستان بنتے ہی ہو گیا تھا۔
جو آج بھی پاکستانیوں کا شعار ہے۔ اس ناول میں خاندان کی کہانی جو ہے وہ دراصل ایک پورے دور کی ہلچل اور افراتفری کا آئینہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں آزادی کی تحریک اور سیاسی نظریات کا ٹکراؤ اس ناول کا اصل موضوع ہے، لیکن خدیجہ مستور نے گھر کے اندر کی زندگی پر ان سیاسی اور سماجی حالات اور اثرات کو نہایت عمدگی سے بیان کیا، اور اس کے پس پردہ دراصل انہوں نے نسوانیت کے جذبات اور زندگی کی نفسیات کی بھرپور عکاسی بھی کی ہے۔ شکریہ۔